10 سالہ فلسطینی بچی نے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فلسطین میں اس وقت کیا حالات ہیں، یہ بچی کون ہے اور اس طرح کے کتنے بچے ہیں جو اس سارے کانفلکٹ کی زد میں آ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بچی کے پیغام کو انٹرنیشنل میڈیا نے کیسے پورٹرے کیا اور کن الفاظ میں اپنے الگ الگ نیوز چینلز پہ نیوز رپورٹنگز میں اس بیان کو بہت زیادہ چلایا گیا، یہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج کی ویڈیو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ اس وقت فلسطین میں کیا حالات ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اسرائیلیوں کو شکست ملے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں۔ دونوں طرف سے بمباری ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل ڈیفنس وائز اسٹرانگر ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، تو جو بمباری غزہ پہ خاص کر کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کی جو ساری کیجویلٹیز واقع میں آ رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، وہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایز آف رائٹ ناؤ 200 پیلسٹینینز جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں ان ساری اسٹرائکس میں۔ ہاسپٹلز میں غزہ میں اب جگہ نہیں بچی اور سب سے زیادہ ٹریجک بات یہ ہے کہ یہ جو 200 لوگ شہید ہو چکے ہیں ان میں سے 58 جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں، بچے جو 17 سال کی عمر سے شروع ہوتے ہیں، اور سب سے چھوٹا بچہ ہم آپ کو بتائیں جو ان ساری کانفلکٹس میں شہید ہوا ہے وہ صرف اور صرف 6 ماہ کا ہے۔ یہ اتنی بروٹل صورتحال ہے اس وقت فلسطین کی۔ یہ میں آپ کو یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بتا رہی ہوں کہ یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں سب سے پہلے کنسرن ظاہر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جو بچے فوت ہوئے ہیں ان میں جو سب سے بڑا بچہ ہے وہ 17 سال کا، اور سب سے چھوٹا بچہ جو ان ساری اسٹرائکس کی زد میں آیا ہے وہ 6 ماہ کا ہے، اور اب تک 1300 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہو کر ہسپتالوں میں آ چکے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے اس وقت فلسطین کی۔ اب آتے ہیں اس 10 سالہ بچی پر کہ جس نے ساری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک 10 سالہ بچی ہے، فلسطینی بچی ہے، جو بے بسی کا بے انتہا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں صرف 10 سال کی ہوں، میں کیا کروں، میں کیسے کروں۔ اس کے پیچھے اس کا گھر بالکل اجڑا پڑا ہے، رمبلز ہیں، اور وہ اس گھر کی طرف دیکھ دیکھ کے کریے کہ میں اس کو فکس کیسے کروں، میں صرف 10 سال کی ہوں، میرا کیا گناہ ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کیا ہمارا صرف یہ گناہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اٹس ناٹ فیئر۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ روٹیٹ کی ہے، بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ وائرل ہم آپ کو بتا دیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہوئی ہے۔ بہت سارے امریکہ میں، یو کے میں، ویسٹرن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں بہت لوگوں نے اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا ہے۔ تو یہ بچی کون ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں تو بچی جو ہے ان کا نام ہے نادین عبدالطیف۔ نادین عبدالطیف جو ہے یہ غزہ کی ہی رہائشی ہے، اور جس رمبل کو دیکھ کے، جس سارے بلڈنگ کی تباہ کن بلڈنگ کو دیکھ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیا کروں، میں اس کو کیسے فکس کروں، وہ دراصل اسی کے گھر کی بلڈنگ ہے، یا اس بلڈنگ میں اس بچی کا بھی گھر تھا جو تباہ ہو چکا تھا، اور اس کو اب نہیں پتا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے، سر پہ چھت نہیں رہی، اس چیز کو وہ کیسے فکس کرے، اس کے ارد گرد جو تکلیف ہے اس میں وہ کیا رول پلے کرے، کس طریقے سے اس پریشانی کو کم کر دے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بچی ہے یہ وہیں کی غزہ کی رہائشی ہے، 10 سالہ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، جو اپنے بیان میں بتاتی رہی ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ان حالات میں کس طریقے سے ڈاکٹر بنوں گی۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی اسی بچی کی، نادین کی، جس میں نادین کہہ رہی ہیں کہ ابھی میرے پیچھے والی بلڈنگ جو ہے اس کے اندر بلاسٹ ہوا ہے، ایئر اسٹرائک ہوئی ہے آ کے، اور اس میں مائیں اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کی اس وقت کیا حالات ہیں، ان کی درد کا کیا اندازہ ہے، کیا لیول ہے، وہ میں آپ کو بالکل نہیں بتا سکتی۔ تو وہ 4 سالہ بچی اس وقت رپورٹر کے طور پہ رپورٹ کر رہی ہے اپنے آپ کے ایموشنز کو اور اپنے ارد گرد کے فلسطین کے لوگوں کے ایموشنز کو، اور یہ معصوم بچی کو دیکھ کر آبویسلی انسان کا ایک دفعہ دل دہل جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو باوجود اس کے کہ فیس بک اور ٹویٹر نے سخت اسکروٹنی لگا رکھی ہے،
کہ فلسطین کی اس طرح کی ویڈیوز وائرل نہ ہوں یا فلسطین کے بارے میں جو سٹیٹسز لگائے جا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سپورٹ آ رہا ہے فلسطین کے لیے. بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے, بہت سارے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گئے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ فلسطین کے لیے سپورٹ کر رہے تھے یا ان کی حمایت میں اپنی سٹیٹسز دے رہے تھے یا رپورٹنگ کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ میڈیا کا اتنا بڑا اثر تھا کہ خود جو میڈیا کے دفاتر ہیں, الجزیرہ کا جو دفاتر ہے اور مڈل ایسٹرن آئی کا جو دفتر ہے فلسطین کے اندر, اس پر بھی راکٹس فائر ہوئے اور وہ خاص کر الجزیرہ کا دفتر بھی تباہ کر دیا گیا تاکہ میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے اور جو سچائی بتائی جا رہی ہے اسرائیل کی ایٹراسٹیز کی وہ نہ بتائی جا سکے. اب یہ جو بچی کی ویڈیو ہے اس کو ایک دن میں 4 ملین سے زیادہ ویوز ملے اور اب تک وہ ویوز ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب سے پہلے مڈل ایسٹرن آئی نے ہی رپورٹ کرنا شروع کیا تھا. یہ جو انٹرویو ایک چھوٹا سا سیکشن اس بچی کا لیا تھا انٹرویو میں وہ مڈل ایسٹرن آئی نے لیا تھا, لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کو انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ساری نیوز ایجنسیز نے شیئر کیا. آپ کو بتا دیں کہ کون کون سی نیوز ایجنسیز سب سے آگے. پاکستان نے بے شک بہت زیادہ اس کو شیئر کیا, ساتھ ہی ساتھ اکراس دا بارڈر انڈیا کے بہت ساری جو خبر رساں ایجنسیز ہیں انہوں نے شیئر کیا, جس میں ٹائمز ناؤ شامل ہے, اس کے علاوہ نیوز 18 شامل ہے جس نے اس ویڈیو کو اور اس کے بعد ساتھ میں اپنے پیغامات کو شیئر کیا. یو ایس کی ہم نے ڈفرینٹ پورٹلز دیکھے جس میں لیڈ بائبل شامل ہے. یو کے تو بہت سارے نیوز چینلز نے اس کو, نیوز پیپرز نے اس کو رپورٹ کیا, جس میں دا سن شامل ہے, ڈیلی ٹیلی گراف شامل ہے, ڈیلی میل شامل ہے. لیکن جہاں یہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بہت سارے چینلز نے اس ویڈیو کو وائرل کرنے کی بہت کوشش کی, وہیں جو سب سے زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں نیوز چینل جس میں بی بی سی یا سی این این یا فاکس نیوز ہیں وہ اس بارے میں بالکل خاموش ہیں. بی بی سی نے کوئی رپورٹ نہیں دی اس بارے میں, نہ اس بچی کی کوئی ویڈیو کے بارے میں کچھ لکھا گیا, نہ سی این این پہ یہ رپورٹ ہوا, نہ فاکس نیوز پہ یہ رپورٹ ہوا. تو انٹرنیشنل ارینا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ایجنسیز ہیں اسرائیل کی پرو ایجنسیز جو بالکل آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہیں فلسطین کی, اور ایسی رپورٹس جس میں اصلی شکل سامنے دیکھنے میں ملتی ہے اسرائیل کی, اس چیز کو دبا دیا جاتا ہے. انٹرنیشنلی بہت سارے کرسچنز ہیں, امریکن کرسچنز ہیں, یورپین کرسچنز ہیں جنہوں نے بار بار اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پہ بھی یہ ٹرینڈنگ رہی, اس کے بعد فیس بک پہ ہر بندے کے فیڈ پہ یہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور آئی. ایک افسوسناک بات جو اس چیز کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وائل آئی واز ریسرچنگ اباؤٹ دس کہ میں پتہ کروں یہ بچی کون ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, جب میں نے لکھا کہ 10 ایئر اولڈ پیلسٹینین گرل, تب جو امیجز سامنے آئے وہ اتنے بروٹل تھے کہ وہ امیجز ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے. اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں, وہ بچے جو اس کا شکار ہو رہے ہیں, وہ نیوز پڑھنا میرے لیے بے انتہا تکلیف دہ ہو گیا تھا, کیونکہ ایک کے بعد ایک جتنی نیوز تھی وہ بچوں کے بارے میں ہی آتی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے بچے اس ساری کانفلکٹ میں شہید ہو رہے ہیں, بچوں کے گھر چھینے جا رہے ہیں, بچے چیخ چیخ کے بلا رہے ہیں مدد کے لیے, اور انٹرنیشنلی ان کو وہ مدد نہیں مل رہی جس کے وہ حقدار ہیں. لیکن 10 سال کی یہ جو بچی ہے فلسطین کی, اس کی آواز پوری دنیا میں پہنچی ہے, اور اسی طرح کے بہت سارے بچوں کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے فلسطین کے لیے میسو سپورٹ آ رہا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ نیئر فیوچر میں جتنی زیادہ وائسز بلڈ ہو رہی ہیں, اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں امریکہ کو اپنا سٹانس بدلنا پڑ سکتا ہے اس سارے دباؤ کی وجہ سے. انٹرنیشنلی کیا سچویشن بنتی ہے, یہ کانفلکٹ یہاں پہ رکتا ہے یا نہیں, بلکہ کانفلکٹ نہیں کہنا چاہیے, یہ جو آپریشن ہے اسرائیل کی طرف سے یہ یہاں رکتا ہے یا نہیں, کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں, وہ ہم آپ کے ساتھ آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور شیئر کریں گے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اسی معاملے میں, اسی جنگ کے معاملے میں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں, تو ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. ساتھ ہی ساتھ گلوبل کرکس کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کے بارے میں آپ کے جو بھی خیالات ہیں, یہ 10 سالہ بچی ندین کے بارے میں آپ کے جو بھی خیالات ہیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں.